السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی 95 آیت تک پڑھا تھا اور آج ہم 96 سے شروع کریں گے۔ انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر بدعا تعمیر کیا گیا للناس سے لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ ہے بے بکاتا جو مکہ میں ہے مبارکن مبارک وہدن اور باعث ہدایت للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک، یہ میں نے جو کیا ہے یہ لفظی تھا، اب با محاورہ دیکھیں گے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اسی کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ پاک نے کعبے کی جو ہے فضیلت ثابت کی ہے، فضیلت پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ کعبہ کون کون سی خوبیاں اور خواص لیے ہوئے ہے یہ، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کعبہ جو ہے پہلی عبادت گاہ تھی اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے جو ہدایت اور امن کا باعث ہے، یعنی جو وہاں گیا اس نے امن پا لیا اور جو وہاں گیا اس نے ہدایت بھی پا لی، کیونکہ جو ہے بنی اسرائیل اس بات پر مصر تھے کہ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے، وہ ان کی دنیا میں امامت کی نشانی تھی، اور کعبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی نشانی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہے بیت المقدس حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ان سے بہت پہلے یعنی کہ آپ کر لیں 1300 سال پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ اول جو ہے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے اور اس کی وحی کے مطابق، اور جو ہے جو لوگ یا جو قومیں حضرت ابراہیم کو مانتی ہیں کہ وہ پیغمبر تھے اور ان کو اپنا پیغمبر کہتی ہیں، تو وہ ان کی اس نشانی سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ فی ہے اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا اور مرکز ہدایت بنائے گا۔ اس میں اور دیکھیں با محاورہ دیکھیں، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، مامون ہو گیا یعنی امن میں آ گیا۔ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے اس میں جو لوگ کعبہ شریف کی زیارت کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے سبحان اللہ، یہ مطلب کچھ سرکش اور ہٹ دھرم قوموں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نبی کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی نشانیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ نبی کو مانتے ہیں تو اس کے عبادت گاہ میں جائیں اور اسی طرح طواف کریں جس طرح دنیا کرتی ہے، اور یہ باعث امن ہے اور اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اور جو اس گھر میں چلا جاتا ہے وہ واقعتاً امن میں آ جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا کہ جو آس پاس کے لوگ جاتے ہیں اور جو وہاں کی زیارت کر کے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بار بار جائیں، اور بار بار وہاں کی ہوا اور ہے، وہاں کی فضا اور ہے، اور کیوں اور ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام سے بنایا گیا، اس کی وحی کے مطابق بنایا ہے، اس کے خلیل نے بنایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں امن نہ ہو، برکتیں نہ ہو؟ اس سے بڑھ کر سب کچھ ہے وہاں پہ۔ دوستو اللہ اور اللہ کے لیے اللہ نا سے لوگوں پر حج البیتی اس گھر کا حج کرنا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، علیہ اس کی طرف سبیلا راستے کی۔ اور یہاں جو معمون ہو گئے لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب کیا ہے، لوگوں پر کیا فرض ہے اور لوگوں پر کیا حکم ہے اللہ کا، کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اس کی اپنی بھلائی کے لیے، اس کی اپنی بخشش کے لیے، اس کی اپنی مغفرت کے لیے۔
لیکن جو استطاعت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ انسان کے حیثیت سے بخوبی واقف ہے، اور بہت سے لوگ شوق ہونے کے باوجود نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کوئی سبیل اور کوئی طریقہ بنائے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان پر ایک طرح سے یہ عبادت فرض ہوتی ہے کہ وہ اگر مطلب استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور جو ہے اس گھر کا سفر کریں، اور ان کی اپنی بہتری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غنی بے نیاز ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے، اس کی فرضیت کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور ساری کنڈیشن بھی واضح ہو گئی کہ صاحب استطاعت جا سکتا ہے، اور جو کعبہ ایک نشانی ہے مسلمانوں کی، کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو کتنی اقوام ہیں جو بنی اسرائیل کو دیکھیں، اور بہت سے دنیا کی اقوام جو اس کو نہیں مانتی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کفر کرے گا، حق کو جانتے بوجھتے کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے بالکل۔ اللہ کو کسی کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ اس کی خدائی، نہ اس کی جو ہے حکومت کسی وجہ سے قائم ہے۔ وجوہات تو انسانوں کے لیے، وہ تو خالق ہے نا، خالق کتنا بڑا، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک رب ہمارا موجود ہے، تو وہ بے نیاز ہے جہان والوں سے، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور جو کفر کرے گا نا، وہ اپنی آخرت کو بد اور بدتر بنانے کے لیے کرے گا، اللہ کے احکام سے کسی کو مانے گا اور کسی کو نہیں مانے گا، پیغمبر کو مانے گا، اس کی نشانیوں کو نہیں مانے گا۔ یہ اس طرح کے سرکش اقوام کیا کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ، شہید، گواہ ہے، اللہ اس پر، ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل۔ ان سے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو کیا کیا نہیں دیا گیا، ان کو دنیا کی امامت دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیا اپنے پاس سے، ان کو اوپر سے کھانا بھی دیا گیا، وہ تو اللہ کے جتنے قریب تھے شاید ہی کوئی ہو، لیکن کیا ہوا کہ اپنی بدبختی سے وہ ان سب نعمتوں کا کفران کرتے رہے، اور کفران کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہے، ان کو موقع دیتے رہے، پھر کفران کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، اور جب چھین لیا گیا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا، اور قیامت تک کے لیے برداشت نہیں ہوگا۔ تو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم حق کو جانتے بوجھتے کیوں جو ہے انکار کرتے ہو، اور لوگوں کو اکساتے ہو کہ وہ انکار کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ بخوبی اس کو دیکھ رہا ہے، بالکل دیکھ رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، ان سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لائے، تبغونہ، تم تلاش کرتے ہو، عواجن، اس میں کمی یا ٹیڑھا پن، وانتم، اور جب کہ تم، شہداء، گواہ تھے، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافلن، غافل، اما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ تم جو اللہ کی بات مانتے ہیں اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم اس کے گواہ ہو، راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب کون؟ بنی اسرائیل۔ کفار کے پیچھے کون تھا؟ بنی اسرائیل۔ یہود کے پیچھے کون تھا؟ قریش کے پیچھے کون تھا؟ بنی اسرائیل۔
ان کی بستیاں، ان کا اثر و رسوخ، ان کی تجارت، ان کا جو ہولڈ جس کو کہنا چاہیے آن دا مجموعی طور پر ایک جو ہولڈ ہوتا ہے وہ ان کا تھا، اور راہ لگاتے تھے دوسروں کو، بیچارے قریش کو راہ لگاتے تھے یہ، اور چونکہ حق کو جانتے تھے، حق کو اچھی طرح پہچانتے تھے، یہ ان لوگوں سے مخاطب ہے قرآن جو حق دل میں رکھ کر جو ہے بدی کی راہ کی طرف گمراہ کر رہے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں جو ہے اس طرح کرتے ہو، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، جبکہ تم حق کو جانتے ہو اور تم اس کے گواہ تھے، اور تم تلاش کرتے ہو کمی، کہ کیا مسلمان جو ہوئے ان میں کوئی کمی تلاش کریں تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ یہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور تم لوگوں کو اکساتے ہو کہ واپس کافر بن جائیں تاکہ تمہارے پاس ایک ہتھیار آ جائے کہ ہاں جی یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، پھر اس میں کوئی کمی کجی دیکھی اور پھر واپس جو ہے کافر ہو گیا۔ تم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے، تم کوششوں میں لگے ہوئے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو جبکہ تم حق اور سچ کو اچھی طرح جانتے ہو، اور یہی ہے کہ یہ جو سچ آ گیا تمہارے سامنے یہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اللہ تو تمہارے جو کرنیاں ہے نا، جس کو کہتے ہیں اللہ، جو تم کر رہے ہو اور جو تم سوچ رہے ہو اور جو تم چالیں چل رہے ہو، اللہ تو اس سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اگر تمہارے جو انجام میں دیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے گا وہ کرو گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر بنا کر۔ اب یہودی جو چالیں چل رہے تھے اللہ تو بخوبی واقف تھا، اور نو مسلم جو تھے وہ کچھ متزلزل کرنے کی ان کو کوشش کر رہے تھے، منافق بنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ادھر سے خبریں لے کر اصل جو ہمدردیاں ہیں نا وہ بنی اسرائیل یا یہود کے ساتھ رکھیں، قریش کے ساتھ رکھیں، جو ابھی تک کافر ہیں ان کے ساتھ رکھیں، اور ادھر کی خبریں ادھر دیں۔ تو اللہ پاک اس نو مسلمز کا جو گروہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، پورے دل کے ساتھ حق کو اس نے تسلیم کر لیا، ان سے فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی، یعنی پریشر میں آ جاؤ گے، ان کی بات مان لو گے، ان کے راستے پر چلو گے، من الذین ان لوگوں میں سے جو کہ کتاب دیے گئے، یعنی کہ یہود نصارہ، اگر ان کے جو ہے راستے پر چلو گے تو کیا ہوگا، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو، وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ کافر بنائیں، وہ تمہیں لوٹائیں اپنے اس دین کی طرف، اس فیک دین کی طرف جس سے حق کی طرف جانا ان سے برداشت نہیں ہو رہا، انہیں اپنی شکست لگ رہی ہے، انہیں اپنی توہین لگ رہی ہے۔ لیکن وہ نو مسلم گروہ سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا مقصد تمام کوششوں کا یہی ہے کہ وہ واپس تمہیں کافر بنا دیں۔ وَكَيْفَ، اور کس طرح، تکفرون تم کفر کرو گے، کفر کرتے ہو، انتم اور تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور اس میں رسولہ، اور اس میں وفیکم اور تم میں اللہ کا رسول ہے۔ ومن یعتصم اور جو کوئی تھام لے گا مضبوطی کے ساتھ، باللہ اللہ کا، اللہ کو، فقط تو تحقیق ہدیٰ اس نے ہدایت پالی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ ہو گیا یہاں تک، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع، اب یہاں سے پڑھیں گے، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔
اللہ تعالیٰ اس نو مسلم گروہ سے کہہ رہے ہیں اور باقی لوگوں سے، قرآن تو تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب تمام انسانیت سے ہے، اور خاص طور پر کچھ جو جگہ ہیں وہ خاص طور پر اس زمانے کے لیے تھی، کچھ آیات اس زمانے کے لیے مخصوص تھیں، اور اس وقت چونکہ اسلام متزلزل تھا اور اس میں بہت سارے جو ہے نو مسلم جو ہے مشکل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ تم نے دیکھ لیا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، تمہارے سامنے وحی آتی ہے، یعنی کہ وحی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے صحابہ کو، اپنے قریبی کو، کہ وحی آئی ہے، اور اب جب سارا معاملہ تم نے دیکھ لیا تو تم کفر کس طرح کر سکتے ہو، یعنی کہ اسلام ایک کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فیک راستہ نہیں ہے، اس کی حقانیت اور سچ تم نے دیکھ لیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو اب تم کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ دوسرے گروہ میں بیٹھ کے صرف سننا کہ آج یہ رسول ہے، اس پر آیات آتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ بہت سے اسلام کی چیزیں تمہارے مشاہدے میں آ گئی ہیں اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور وہ ہدایت پا گیا، اور یہ ایک حق اور سچ کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، نتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق کا تقاتہ، جس طرح کا حق ہے اسے ڈرنے کا، ولا اور نہ تموتن، تم مرنا، الا مگر، وانتم اور تم مسلمون مسلم ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مطلب انسان جب ایک راستے سے دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، برادری کا، اپنوں کا، بچوں کا، بیوی کا، اور قبیلے کا، اور قبیلے کے سردار کا، اور بہت سے جو اقربا ہوتے ہیں ان کا۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان چیزوں سے مت ڈرو، پریشر میں مت آؤ۔ اگر کسی کا پریشر لینا ہے نا تو اللہ کا لو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ دوزخ اس کی تیار کرتا ہے، عذاب دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، تو ڈرنا تو اس سے بنتا ہے نا۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، جسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ فالس اور فیک جو ہیں پریشر، ان میں مت آؤ، اور اس حالت میں بالکل بھی نہ مرنا کہ تم کافر ہو، بلکہ اس حالت میں مرنا کہ تم میں کلمہ نصیب ہو جائے اور تم مسلمان ہو، تاکہ اللہ کا عمدہ اور اعلیٰ جو ہے فیصلہ تمہارے ساتھ اور اس کے برحق وعدے تمہارے ساتھ پورے ہو جائیں۔ واعتصموا، اور پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سم، ولا اور نہ تفرقوا۔ دوستو آج اتنی، یہ آیت لمبی ہے اور مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کتنی 195 آیت سے لے کر 102 تک پڑھی ہے، اور یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔